کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت سے نا مالک کیا ملے گا؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو جن لوگوں کو اللہ کی رحمت پر نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، امام غزالی نے لکھا ایک بدو آ گیا، دیہاتی سادہ آدمی، سادے بندے بھی سادے ہوتے ہیں، ان کا بھی اپنا طرز زندگی ہوتا ہے۔ تو بدو آ گیا، سادہ آدمی تھا، آتے ہی السلام علیکم لے کے نا تو کوئی بات ہی نہیں کی، سیدھا سیدھا ہی کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں قیامت کے دن حساب کس نے لینا ہے؟ حضور فرمانے لگے بھائی یہ تو بڑی صاف سی اور مختصر سی اور سادہ سی بات ہے، حساب تو اللہ تعالیٰ نے لینا ہے۔ اب اس نے جو لفظ کہے اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اگر اللہ نے حساب لینا ہے پھر انشاءاللہ کرم ہی ہوگا۔ تو حضور فرمانے لگے تمہیں یہ امید کس طرح ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے تو معاف ہی کرتا ہے۔ جب کریم کا غلبہ ہوتا ہے نا، کریم بندہ جب کسی پہ قبضہ کر لے تو پھر معاف کرتا ہے، تو اللہ تو سب سے بڑا مہربان ہے۔ وہ بات کی اور اگلا جملہ ہی کوئی نہیں کہا، وہ چلے گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے اب اس بات پر رزلٹ دیا، فرمانے لگے کریم محبوب بندہ سادہ تھا، بات بہت بڑی کر گیا ہے، بڑی بات کر گیا، سادہ آدمی۔ میرے عزیز، اللہ کی رحمت پر جن لوگوں کو امید ہو انہیں موت سے ڈر، اور پھر جن کو محبوب کی ملاقات کا شوق ہو نا، ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر، ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم مرو گے نا تو تمہیں دیدار ملے گا، تو ہم نے جان ہی دے دی وعدہ دیدار پر، جان ہی دے دی وعدہ دیدار پر۔ اور پھر فرماتے ہیں نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، فرماتے ہیں ہم نے جان دی ہے اس وعدے پر کہ وہ ملے گا، تو امید ہے کہ یہ سودا ادھار نہیں، جیسے ہی قبر میں جائیں گے سامنے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے لحد میں بھی عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے۔ یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں، یہ تنہائیوں میں یاد رکھنے کی روایت ہے، یہ تنہائیوں میں پڑھنے کی روایت ہے۔ یہ اپنے ذوق کو تازہ، جو لوگ کہتے ہیں نا وجد سرور کیف میں جانا چاہتا ہوں، وہ مشکات شریف کی اس حدیث کو دیکھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے پہلا سوال کیا فرمائیں گے اور بندے اس کا جواب کیا دیں گے؟ یا رسول اللہ کرم فرمائیے بتائیے۔ تو کریم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال، اگرچہ بعض اور احادیث میں اور سوالات بھی آئے ہیں قیامت میں جو سب سے پہلے ہوں گے، لیکن اس حدیث میں یہ والا سوال حضور نے بیان فرمایا۔ حضور فرمانے لگے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں سے سب سے پہلا سوال یہ فرمائے گا کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ اوئے ہوئے ہوئے، کیا تمہارا ملنے کو جی چاہتا تھا؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز۔ اقبال کہتے ہیں تیرے کرم اتنے ہیں دل کرتا ہے تجھے دیکھیں، کبھی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تمہارا دل کرتا تھا مجھ سے ملنے کو؟ حضور فرماتے بندے عرض کریں گے مالک بڑا دل کرتا تھا۔ تو پھر اللہ فرمائیں گے یہ گفتگو کی معنویت تو دیکھو یار، اس کا حسن تو دیکھو۔ اللہ پھر پوچھیں گے کیوں دل کرتا تھا تمہارا؟ دل کرتا تھا تو کیوں کرتا تھا؟ عرض کریں گے مالک اس لیے کہ ہمیں امید تھی کہ تو معاف بھی کر دے گا، رحمت بھی فرمائے گا، اس معافی کی امید پر دل کرتا تھا تو ملے۔ حضور فرماتے ہیں پھر رب فرمائے گا مجھ پر واجب ہے، میں نے اپنے کرم سے واجب کر لیا ہے کہ آج تمہیں جنت عطا کروں گا۔ یہ جو ملاقات ہے نا، ملاقات کہ وہ ملیں گے، ان سے ملاقات ہو۔ عمر بیت گئی نا نام جپتے، عمر بیت گئی نا تذکرہ کرتے، ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا کمائی کی، کیا زندگی میں حاصل کیا؟ تو ہم کہتے ہیں شرق سے غرب تک
ملک کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک مدینے والے کی بات کی، حضور کا ذکر کیا ہے۔ نبی پاک کے اور میں اپنی حیاتی تو قربان تھی، وہاں ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی ساری۔ یہ اعزاز ہے، یہ کرم ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، گناہگار لوگ ہیں، اتنا بڑا دعویٰ تو نہیں کر سکتے، لیکن دل تو چاہتا ہے نا کہ چلو جس کا نام لیا ہے اس کی کبھی زیارت بھی ہو، کبھی ملاقات بھی ہو، کبھی نظر کرم بھی ہو۔ کسی نے اپنے محبوب سے کہا تھا کہ ذرا ایک نظر مجھ پہ بھی کیجئے، تو قریب بیٹھے ایک شخص نے کہا یار تو نے بڑا دعویٰ کیا ہے، جو محبوب ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں دی جاتی، تو کہتا ہے پورا چہرہ ہی تیری طرف پھیرے۔ تو پھر اس نے اس درویش سے پوچھا کہ میں بھلا پھر کیا کروں، میرا دل تو میرا بھی کرتا ہے نا۔ چلو یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اب میں محبوب سے کہوں کہ اتنی تکلیف کرے کہ میری طرف پورا رخ پھیرے تو ٹھیک نہیں، تو پھر بتائیں میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا ان راہوں میں کھڑا ہو جا جن راہوں کی طرف وہ کریم دیکھتا ہے۔ چلو اسی با کردار کو دیکھتے دیکھتے بیچ میں تیرے اوپر بھی نظر، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر۔ اوئے ہوئے، اللہ کرے آپ کو بھی وہ لطف آئے جو مجھے آ رہا۔ کہتے مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر، یہ انتہائی عاجزی ہے کہنے والے کی۔ اس نے بالکل اپنے آپ کو ختم کر کے کہا کہ میں قابل تو نہیں تھا، اور میں پھر تکلیف دیتا کہ میری طرف دیکھیں، اسپیشل میرے لیے وقت نکالیں۔ پر کرم یہ ہوا کہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ اللہ نے کیا کہ نظر مجھ پر پڑ ہی گئی، اور جب پھر پڑ گئی تو تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے۔ بس جب پڑ گئی تو سو پھر پڑ گئی۔ موت سے وہ بندہ کبھی نہیں ڈرتا جسے ملاقات کا شوق ہو۔ ملنا چاہے داتا علی اجویری سے اور موت سے ڈرے، ملنا چاہے حضرت غوث پاک جیلانی سے اور پھر موت سے ڈرے۔ زندگی گزری ہو علی علی کرتے پھر موت سے ڈرے۔ عمر بھر سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کی بات کی ہو اور پھر جنت میں جا کے ان سے ملنے کا شوق پیدا نہ کرے۔ ساری زندگی سیدنا فاروق کا عدل بیان کیا ہو، ساری زندگی ان کے انصاف کا تذکرہ کیا ہو، پوری امت کو بتایا ہو کہ اگر جینا چاہتے ہو تو عمر کے رستوں پر چلو، اور پھر یہ موت سے ڈرے اور مر کے جناب فاروق اعظم کی زیارت کو پسند نہ کرے۔ جسے صدیق کی وفائیں یاد ہو، جنہیں جناب ابو بکر صدیق کا عشق یاد ہو، وہ پھر ان کی زیارت نہ کرنا چاہے اور ساری عمر حضور کی نعت پڑھی ہو۔ مانا نہیں آتا تھا پھر بھی کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ والہ سے نہیں ترجمہ آتا تھا، پر جب بھی کو پڑھتا تھا یہ بھی جھومتا تھا مولا یا صلی وسلم دائماً۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، توتلا آدمی، توتلا اور دیوانہ مجذوب بیچارہ، سمجھ نہیں، توتلا بولنا بھی ٹھیک نہیں آتا۔ مجھے نماز کا سلام پھرا تو وہ جلدی آ گئے، وہ ایک مجذوب آدمی تھے، سادے تھے، تو سلام لی تو کہنے لگے میں گل کرنی سی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد ملتے ہیں۔ سادہ آدمی ہے، اللہ مجھے معاف کرے، میں کوئی نقل تو نہیں ان کی اتار سکتا۔ اس زبان کو ہم توتلی نہیں کہتے، ہم اس زبان کو بلالی زبان کہتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت زبان ہوتی ہے۔ یہ جو توتلے لب و لہجے ہوتے ہیں نا، وہ جب بچہ پوری طور پہ اماں نہیں کہہ سکتا، توتلا ہوتا ہے، تو کوئی مزہ آتا ہے اماں کو اماں کہلوانے میں۔ جب وہ پوری طور پر باپ کو بابا نہیں کہہ سکتا اور توتلا ہوتا ہے تو کوئی مزہ آتا ہے کہنے میں۔ وہ جب دادی نانی دادا کہتا ہے تو دادے کا دل کرتا ہے یہ 100 بار کہے، چونکہ اسے کہنا نہیں نہ آتا، لیکن اس توتلاہٹ میں جو اس کو لطف آتا ہے۔ مجھے بڑے لوگ آ کے شعر سناتے ہیں، میں نے بڑے خوشگلو نعت خانوں سے زندگی میں سنا ہے۔ وہ صاحب میرے پاس آئے اور میں نے کہا بعد میں ملیں گے، تو سادہ آدمی ہے، مجذوب ہے، پورا شعور نہیں رکھتا۔ مجھے کہنے لگا مصطفیٰ جان رحمت کے بعد، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بعد، یعنی معنی یہ تھا کہ سلام کے بعد۔
تو اب بڑے بڑے سریلے بندوں سے بھی بندہ سنتا ہے میرا دل کرے، اور میں نے جان بوجھ کے ان سے کہا دوبارہ کیا جائے ذرا، کیونکہ توتلے تھے نا. میں نے کہا تو کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بعد او میرے عزیز یاد رکھو ساری زندگی حضور کی نعتیں پڑھی، نبی پاک کے تذکرے سنے، اب موت سے ڈر جائیں؟ حالانکہ موت تو ایک پل ہے، پل سے گزریں گے تو سامنے اللہ کا دیدار بھی ہوگا، مدینے والے کی زیارت بھی نصیب ہوگی. تو زیارت ہوگی اور ہر نظر کانپ اٹھے کہ محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالا جبہ وہ آ جائیں گے اور سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. یہ موت کا خوف نکالنے والی چیزیں ہیں، ڈر. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ میں امید کی بات کرنے لگا ہوں، چلیں اب یہ بات تو مشکل ہے پر کرنی پڑے گی، مجبوری ہے. کبھی کبھی ابا جی سے مار بھی پڑ جاتی ہے بندے کو، گھر میں کو 2-4 لگ بھی جاتی ہیں، تو اس وقت نا جو سب سے بڑا سہارا کسی کو نصیب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے اماں گھر میں موجود ہو. اور میں نے دیہاتوں میں کئی مائیں ایسی دیکھی ہیں جو بیٹے کے حصوں کی مار کھاتی ہیں. ابا نے ڈنڈا لے لیا ہے بیٹے کی غلطی پہ، اب اماں بیچاری سامنے ہو گئی ہے، 2-4 اس نے بھی کھا لی. یہ بات آپ سمجھیں، موت کا خوف نکالنے کے مفہوم میں بات عرض کر رہا ہوں. اماں موجود ہونا گھر میں تو ابا سختی بھی کرنے لگے تو کسی وقت احساس ہوتا ہے کہ جناب یہ سختی نہیں ہوگی کیونکہ میری اماں، اور اماں پوری وکیل بن جاتی ہے، کہنی تو نہیں پتا وہ ہو گئی غلطی، وہ فلانے دے منڈے نے خراب کیتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے اس کو بھی خراب کیا ہو، لیکن وہ اماں وکیل ہے، وہ وکالت کر رہی ہے اور وہ بے لوث کر رہی ہے. ہوتا ہے ایسے، اس بات کو سمجھ لیں اچھے طور پر. موت کا خوف نہیں، ڈر نہیں، اس لیے کہ گھر میں ماں موجود ہو تو باپ کا ڈر نہیں ہوتا. تو قبر حشر میں تو رسول کریم موجود ہے، وہاں تو نبی کریم موجود ہے، وہاں تو اللہ کریم اپنی رحمت فرمائے گا بندوں پر. اس لیے خوف نہیں، پینک نہیں، اپنی غلطیوں کا احساس ضرور کریں، اپنے اعمال پر توجہ ضرور دیں، لیکن موت کے خوف تلے دبتے نہ جائیں. انشاءاللہ صبح قیامت کرم ہوگا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہے بس ہم نے ایمان کامل لے کے جانا ہے دنیا میں. حضور نے فرمایا ہے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے اس طرح میرے غلاموں کے چہرے چمکیں گے قیامت کو.